الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج ہم ریسرچ پیپر نمبر 1 پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسہ کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں۔ اب میں یہاں پہ کہوں گا کہ لازمی سن لیں۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے اللہ جل جلالہ کی وحی سے متعلق آخری وصیتیں۔ اللہ جل جلالہ کے محبوب اور ہمارے انتہائی شفیق آقا امام اعظم امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المعذبین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو اللہ جل جلالہ کی وحی یعنی قرآن اور صحیح احادیث کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ حدیث صحیح ترجمہ: بے شک میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1 اللہ جل جلالہ کی کتاب، اور نمبر 2 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح احادیث سے ماخوذ ہو۔ رواہ المعطا للمالک کتاب القدر حدیث نمبر 1628، المستدرک للحاکم کتاب العلم حدیث نمبر 318۔ نوٹ: خلاصہ، اللہ جل جلالہ نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی بجائے اپنی وحی یعنی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ریفرنس سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ خلاصہ نوٹ: اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و صحیح احادیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے۔ ریفرنس سورہ نساء آیت نمبر 115۔ حدیث ریفرنس مستدرک للحاکم کتاب العلم حدیث نمبر 399۔ اگر قرآن و سنت صحیح حدیث اور اجماع امت کی مخالف نہ آئے تو قیاس یا اجتہاد کرنا جائز ہے۔ ریفرنس المصنف ابن ابی شیبہ کتاب البیوع حدیث نمبر 22999 2290۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ترجمہ، صحیح حدیث کا ترجمہ: اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد موت کا فرشتہ قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 پہلی چیز تو اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ جل جلالہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ جل جلالہ کی کتاب اللہ جل جلالہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ نمبر 2 اور دوسری چیزیں میرے اہل بیت ہیں،
میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ جل جلالہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ جل جلالہ سے ڈراتا ہوں، ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 6228 سے لی گئی ہے۔ ترجمہ صحیح حدیث۔ سیدنا طلحہ رحم اللہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی یعنی وصیت کیا گیا خلیفہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ جل جلالہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ رواہ البخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4460 4460۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 میں پھر ملاقات ہوگی، قبروں سے متعلق آخری اہم وصیتیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔